عرفہ کا خواب یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے، ڈیجیکن ویلی بنانی ہے، بل گیٹس، پوری دنیا، پروفیشنل لوگ. آج کل کا بچہ جب یہ کہتا ہے نا کہ میم ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر پا رہے، کہ یہ ان میں ٹیلنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ وہیں پہ ٹائملی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ڈائریکشن دے دینا تو وہ دنیا فتح کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ میں یہ چیز ہم مس کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے فائنینشیل پرابلم ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اور ایشو کو ورکنگ ہوتے ہیں. اب وہ جو لڑکی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ میم میری مدر مجھے کہتی ہوتی تھی کہ تم تو اتنی بدصورت ہو، تم سے شادی کون کرے گا. اب ماں نے خود میں نے اس کو پوچھا کہ سگی ماں تھی؟ کہتی ہے یس میم، میرے باقی بہن بھائی پیارے ہیں، تو میں نہیں تھی تو مجھے میری ماں. اب آپ یہ دیکھیں تم کلاس میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گے یا بیٹھو گی، یہاں تک کیوں تم نے لنچ اپنا شیئر کروایا. اب دیکھیں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. آپ نے اس کو بتا دیا کہ سیلفش اپروچ کیا ہوتی ہے. آپ نے اس دوسرے بچے کا کچھ نہیں بگاڑا، سارا کچھ اپنے بچے کا نقصان کیا. آپ نے کہ بیٹا یہ کہنا اور یہ نہ کہنا، جو اس کی سوچ تھی. اور اس کی سوچ کیا تھی؟ اس کی سوچ تھی اس گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ. اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے ماں باپ کسی سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نہیں تو اس کی بھی سوچ ہوتی کہ اور کچھ نہیں تو میں اپنے لیے یہاں پہ یہ ان کو کہہ دوں کہ سیٹ کر دیں ہمیں ساروں کو یہاں پہ. اس نے دیکھا تھا کہ تو وہ ویسا بنے گا. اب دیکھیں نا، ایک پودا ہے ہم جس کو دھوپ نہیں چاہیے، تو کیا ہوگا اگر ہم اندر سے اٹھا کے اس کو باہر رکھ دیں؟ مرجھا جائے گا. انوائرمنٹ میٹر کرتی ہے کہ دیکھو تمہاری بڑی بہن یا بھائی کتنا لائق ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے، اس نے کر لیا تمہیں کیا ہے. پہلی غلطی کمپیریزن ہے، اور اپنے ہی گھر میں کمپیریزن ہے. یہ ماں باپ اس میں واقعی میں، اور یہ بڑی کامن جگہ پہ کامن بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عرفہ کریم صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. عرفہ کریم ایک سوچ کا نام ہے، ایک آئیڈیا ہے، اور تربیت کی ایک خاموش مگر طاقتور کہانی ہے. پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہوپ اور پوٹینشل کی ایک علامت ہے. عرفہ کریم ایک ایسی روشنی ہے جو بہت کم عمر میں ہی پوری قوم کو ایک راستہ دکھا گئی. اگرچہ اور انفارچونیٹلی آج وہ روشنی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی تربیت، دعا اور رہنمائی نے اس روشنی کو جنم دیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پریزنٹنگ یو آن کیریئر انسائٹ ود فضل، دی مدر آف عرفہ کریم، مس سمینہ امجد. میم تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے شو میں آنے کے لیے. میں تو یہ کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنی عزت دی اور آپ نے اتنا خوبصورت تعارف کرایا. اور یقین کریں کہ اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی تعارف ہو نہیں سکتا کہ میں عرفہ کریم کی ماں ہوں. اور یقیناً یہ پوڈ کاسٹ جو ہے آج کی ہم جو بھی بات کریں گے، یہ میں عرفہ کی ماں بن کے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مائی پلیجر میم، ایکچولی شکریہ آپ کا. اور ہم وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو یور گائیڈنس اور آل دس انسپائریشنس. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے میم آپ کے جو ہے نا فلاسفی سے، چونکہ آپ نے عرفہ کریم کی تربیت کی ہے. جی جی. تو اسے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ آپ کی پیرنٹنگ فلاسفی کیا ہے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ جو سٹائل ہے نا، اگر اس کی میں بات کروں تو پیرنٹنگ کا کوئی ایک سٹائل نہیں ہے سارے بچوں کے ساتھ. گھر میں آپ ہی کی اولاد ہوتے ہیں، کوئی بچہ پیار سے مانتا ہے، کوئی بچہ تھوڑی دیر لیتا ہے، کوئی بچہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. تو آپ ایز ماں باپ ایک ہی فلاسفی اور ایک ہی چیز لے کے نہیں چل سکتے. آپ کو نیڈ جو بچے کی ہے اس کے مطابق آپ کو اپنا آپ چینج کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اوور آل جو ہمارے گھر کی، خاندان کی، یا کہنا صاحب کا ویژن کہہ لیں اس کو، وہ یہی تھا کہ کچھ بھی بننا ہے اس سے پہلے اچھے انسان بنو. ایسے انسان بنو کہ جو معاشرے میں فائدہ مند ہوں، ایسے انسان بنو کہ جو لیگیسی کو کیری کر سکتے ہیں، ایسے انسان بنو جس پہ فخر ہو معاشرے کو بھی، استاد کو بھی، اور ماں باپ کو بھی.
تو اسی کے گرد بچوں کی پرورش کی ہے، اور الحمدللہ صرف عرفہ ہی نہیں، میرے بیٹے بھی ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں، جس بھی فیلڈ میں گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. عرفہ کو تو آنا تھا اس دنیا میں، تو میں تو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ جو ہیرا ہے، موتی ہے، پھول ہے، یہ میری گود میں آیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ مہربان ہے اور اپنا نوازتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی وہ دے کے نوازتا ہے، دے کے آزمائش لیتا ہے، اور کبھی واپس لے کے آزمائش لیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں الحمدللہ، کیونکہ عرفہ اللہ کی امانت تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنے سال اس کو دیا، ہم اس کے ہاتھوں میں، وہ ہمارے ہاتھوں میں رہی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جانا تو سب نے ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو عرفہ جب تھی تب بھی اس کی وجہ سے بہت ساری اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اور جب عرفہ چلی گئی، لوگوں کے لیے چلی گئی لیکن ہمارے لیے ہے، صحیح، کیونکہ اس کا مشن، اس کا خواب، اس کا ویژن وہ تو کہیں نہیں گیا. اور ہمارے کیس میں اٹ از ویری ریئر کہ پیرنٹس کسی بچے کی لیگیسی کو کیری کرتے ہیں. بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. اور میں شروع کے 5-7 سال بہت مشکل تھے میرے لیے، لیکن اس کے بعد جب مجھے میری والدہ اللہ بخشے میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کریڈٹ میں ان کو دوں گی کیونکہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا کیا تم صرف عرفہ کی ماں تھی. میں چپ ہو گئی تھوڑی دیر، میں نے کہا نہیں امی جی. تو کہتی ہیں تو پھر یہ ان 2 بچوں کا کیا قصور ہے، ان کی ماں نہیں ہو؟ میں نے کہا جی امی ہوں. کہتی ہیں ان کو بھی تو تمہارا وہی پیار، وہی سب کچھ چاہیے. اچھا وہ کوئی لمحہ ہوتا ہے نا آپ کی زندگی میں. اب میرے لیے وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ میں اس کو کہوں گی کہ جب امی جی نے مجھے سمجھایا تو وہ ایسے میرے دل میں اترا کہ مجھے سمجھ آ گئی. پھر میں نے اپنے آپ کو اٹھایا ایک نئی ان بچوں کی ماں بن کے. وہ ڈرتے تھے ہنسنے سے، وہ ڈرتے تھے سیلیبریشن سے، وہ ڈرتے تھے کوئی سکسیس ہوئی ہے تو کیسے کریں گے کہ ماں اداس ہے. یا تو یہ ماحول اس کو توڑنا تھا، اس چیز کو. تو پھر میں وہ والی ماں بن گئی جو کہ عرفہ کو بھی جیسی چاہیے تھی، جیسے میں اس کے ساتھ تھی. اور میں نے اپنے دکھ کو اپنی پرائیویسی میں لے لیا، کیونکہ مجھے پتہ رونے والوں کے ساتھ دنیا نہیں ہے. صحیح. میں نے یہ سوچا کہ وہ میری بیٹی تھی. ٹھیک ہے بیٹے ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک بہن تھی. بیٹی بچی وہ میری ہی تھی. اور جو کچھ میں اس کے لیے فیل کرتی ہوں وہ کوئی نہیں کر پائے گا. اپنی زندگی میں سب بزی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. صحیح. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، آپ کی بیٹی نے جو کام شروع کیا اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. لیگیسی دی ہے. لیگیسی اس میں یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، میں پھر کہوں گی اچھا یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر اللہ مجھے اس چیز کی توفیق نہ دیتا تو یہ میرے اپنے بس میں بالکل نہیں تھا کہ میں پھر سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور پھر سے سارا کام کرنے لگ جاتی. میرے بالکل بس میں نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر سے مجھے یہ توفیق دی. میں تو کبھی کبھار یہ بھی سوچتی ہوں کہ اللہ نے ہم سے زیادہ کام لینا تھا بڑا یا عرفہ سے. یہ آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. عرفہ کا خواب یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے، ڈیجیکن ویلی بنانی ہے. بل گیٹس، پوری دنیا، پروفیشنل لوگ. آج کل کا بچہ جب یہ کہتا ہے نا کہ میم ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اچھا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں بچوں 2004-03 میں کیا ہی ریسورسز تھے عرفہ کے پاس. وہ تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ شاید ابھی آئی تھی، ابھی تو بالکل سٹارٹ ہوئی تھی. اسپیشلی ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تو ہم بہت ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں نیو چیزوں کو لے کے. ہم اس پہ تو جب تک وہ کوئی پورا ایک سیکیورٹی اسٹیبلش نہ ہو جائے، ہم شیور ہوں کہ ہاں یہاں پہ ہم آگے جا سکتے ہیں، کچھ کام کر سکتے ہیں، پھر اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ نے اس چیز کو کیسے بالکل شروعات میں آپ نے کیسے لے کر گئے اس کو؟ اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں تو بچوں میں نا کیوریوسٹی ہوتی ہے.
بچے کیا کرتے ہیں, آپ کھیلنے کے کھلونے دیں, وہ ان کو بھی توڑ پھوڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے بنے ہیں. آپ ان کو کلرز, آپ باکسز دیتے ہیں, وہ پھر بھی اس کو دیکھیں گے. گاڑی کھیلنے کے لیے دیتے ہیں, وہ اس کو بھی دیکھیں گے. عرفہ میں کیوروسٹی تھی. جہاں ہم غلطی کر جاتے ہیں نا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ بچہ بڑی جلدی شو کر دیتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف کو ہے. بڑی جلدی شو کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں بچپن میں شو کر دیتا ہے. کچھ بچے ہیں وہ راگ میں گاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ میوزک اور ایسی اسٹرینتھ ہے اس میں. کچھ بچوں کو گاڑیاں ہی گاڑیاں صرف اچھی لگتی ہے, اٹ مینس کہ اس کا انٹرسٹ انجینئرنگ میں بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ بچے ہیں وہ پینسل پکڑ کے کلر ہی بھرتے رہیں گے, اس کا مطلب ہے وہ ایک آرٹسٹ ہو سکتا ہے. عرفہ کا یہ تھا کہ اس کو گیجٹس کا یہ جو تھا نا, جب کمپیوٹر نیا نیا آیا اسکول میں, مجھے یاد ہے آج بھی, اے لیولس کے بچوں کے لیے ایک کمپیوٹر لیب بنتی ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کڈز آر ناٹ الاؤڈ ہیئر. عرفہ 3 کلاس میں تھی غالباً اس وقت, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا, وہ لیب تھی اے لیولس کے لیے؟ نہیں, ہاں لیب اے لیولس کے لیے تھی. عرفہ بہت جونیئر تھی, چھوٹی سی بچی تھی. اچھا, اس کو الاؤ بھی نہیں تھا؟ انہیں بچوں کو الاؤڈ نہیں تھا, کیونکہ اتنی نئی چیز آئی تھی کہ ابھی ان کو خود نہیں پتا تھا اسکول سسٹم کو کہ اس کو کیسے مینیج کریں گے. اے سی لگے ہوئے ہیں, لاک لگے ہوئے ہیں, شیشے بند ہیں, ہر چیز مطلب اس طرح. تو عرفہ میں کیوروسٹی تھی یہ جاننے کی کہ کیا ہے کہ بڑی بازیاں جاتی ہیں, میں کیوں نہیں جا سکتی. اس کا ایک کوسچن مارک ہے, میں کیوں نہیں جا سکتی. اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا, اس نے اپنے بابا سے فرمائش کی کہ مجھے کمپیوٹر لے کے دیں. اس کو پتا چلا کہ اس کو کمپیوٹر بولتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے کیا ہے, نیچے بازیاں کچھ ایسے ایسے ٹائپ کرتی ہیں تو وہ اسکرین کے اوپر سارا کچھ آ جاتا ہے, تو کیا ہے یہ. یہاں سے اس کی کیوروسٹی شروع ہوئی. اب یہاں پہ آ جاتی ہے پیرنٹنگ. بچے اپنے سائن آپ کو دکھا دیتے ہیں کدھر ہے. پیرنٹس نارملی میں نے دیکھا ہے کہ سیریس نہیں لیتے. بچے ہو تو کبھی چھوٹے ہو, کبھی اگنور کر دیں گے, کبھی اچھا اس کی جگہ یہ لے لو, ایسے کر لو. تو ان کا نا وہ بھی ڈبل مائنڈیڈ ہو کے چپ بھی کر جائیں گے. لیکن آپ نے ان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے یونیکنیس دی تھی اس کو آپ نے مار دیا سمجھ لیں. تو ہم نے اس کی جب یونیکنیس, جب اس نے انٹرسٹ شو کیا, جب اس نے سیریس, آپ سوچیں نا کلاس 3 کا بچہ کیا ہی ہوگا, اس کی بات کو کتنا ہی سیریس لیا جا سکتا ہوگا. آپ نے کبھی یوز کیا تھا کمپیوٹر اس ٹائم؟ ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. آیا ہی نیا نیا تھا اس وقت, تو گھروں میں تو اتنا ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہر گھر میں کمپیوٹر ہو. اس وہ دور ایسا تھا کہ صرف کچھ چند ایک لیبس بنی تھی کہیں کہیں, وہ بھی بڑے شہروں میں, اور اگر کسی فیصل آباد جیسے شہر میں شاید ہارڈلی 1-2 ہوں گی اس وقت. آپ فیصل آباد میں تھے؟ ہم لوگ اس وقت فیصل آباد تھے, کیونکہ گورنر صاحب کی پوسٹنگ ہو جاتی تھی. تو پھر ایک وقت آیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ فیصل آباد میں اپنے زمین ڈیرا اور وہ سارا ادھر ہی رہو. تو وہاں پہ پھر میں نے کاشتکاری بھی کروائی, اس کو بھی مجھے ایکسپیرینس حاصل ہوا. بچوں کو لے کے جاتی تھی گاؤں میں. عرفہ سرمد, آپ نے بڑی تصویریں دیکھی ہوں گی, وہ ٹریکٹر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ٹیوب ویل میں باتیں بھی کر رہی تھی, ایگریکلچر کی. ہاں ایسے ہی. تو جب اس کی بات کو ہم نے سیریس لیا تو اس کے بعد کمپیوٹر اس کو لے دیا گیا, اور وہ اتنا مہنگا تھا کہ مطلب ہماری سمجھ لیں کہ اس وقت کرنا سب کی پے بھی اتنی نہیں تھی. نئی چیز ہے تو ظاہر بڑا مشکل تھا اس وقت, مہنگا بھی بہت تھا. وہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے گولڈ کی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ مجھے گولڈ کا سیٹ چاہیے. تو اتنا ہی مہنگا آیا. مجھے یاد ہے کہ گاڑی کے ٹائر بڑے کمزور تھے, میں نے بڑی دفعہ کہا کہ یہ ڈلوا دیں, لیکن اس وقت جب عرفہ نے فرمائش کی تو انہوں نے اس کو کمپیوٹر لے دیا. وہ اس پہ تھوڑا سا اس کا شوق تھا, وہ تھوڑا سا اس کا نا سیکھنا اس نے شروع کیا, آن کیسے ہوتا ہے, آف کیسے ہوتا ہے, یہ یوں کر کے ہم کرسر ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں, کیا کرتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی کمانڈ, اور چھوٹا سا تھوڑا. اس کو یہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سے شروع کیا. ٹریننگ لی تھی کہیں سے سیکھا؟ ابھی ٹریننگ نہیں اس نے لی تھی. شروع میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کیا. تو پھر ہمارے جاننے والے تھے, ان کے گھر میں ایک بچی نے, لڑکی جو تھی ان کی, اس نے کمپیوٹر میں وہ پڑھ رہی تھی اس وقت, آئی ڈونٹ نو کیا کر رہی تھی, لیکن اس کے پاس تھا ایک ورک اسٹیشن. تو عرفہ پھر اس کو, پھر کرنا صاحب نے بھی اس کو کہا کہ اس کو کچھ سکھاؤ. تو وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا انٹرسٹ کی بات ہے, اسے وہاں سے بھی تھوڑا سا اس کو شروع کرنا, گیمز کھیلنا, چھوٹا سا فولڈر, کوئی ڈرائنگ کرنا, سیو کرنا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے وہاں سے شروع کر لی, اور اس کو بڑا اچھا لگا. پھر اس کو پروفیشنل ایک ہمارے پاس تھا قریب ہی, ہمارے گھر کے قریب, تو وہاں پہ کرنا سب لے کے گئے, اور وہاں اس کا یہ ایک لمبی کہانی ہے
کہ کس طریقے سے وہاں پہ وہ لے ہی نہیں رہے تھے کہ چھوٹی بچی ہے ابھی تو ہارڈلی ہم نے بڑے جو بچے گریجویشن کر کے آتے ہیں اور یونیورسٹی میں جنہوں نے جانا ہے ہم ان کے لیے صرف کلاسز کرتے ہیں. بچے اس چھوٹے بیبیز کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کو بٹھا دیں, آپ اپنی فیس لیں, جو بھی سیکھ لے گی تو خیر ہے. خیر پہلے تو نہ مانے, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ایک ہفتہ اس کو آنے دیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. ایک ہفتہ کیا 3-4 دن گزرتے ہیں تو پھر کال آ جاتی ہے کہ آپ آئیں ذرا. پھر کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے بچی آپ کی؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ لائق ہے, پک کر لیتی ہے چیزوں کو بڑی جلدی, میں نے دیکھ لیا اس کو پوٹینشیل ہے, میں اس کو تیاری کراتا ہوں, اگر یہ کر جائے تو یہ ورلڈ ریکارڈ بنا سکتی ہے. اچھا. ہم نے کہا سر آپ ہیں, آپ نے ٹیچر نے ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا. اور پھر وہ کر گئی ماشاء اللہ. اچھا وہ اسکول ٹیچر تھے یا اس اکیڈمی میں پڑھاتے تھے؟ اکیڈمی وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا جس میں بچوں کے کورسز کروائے جاتے تھے. انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا لیکن بڑے بچوں کے لیے. نہیں یہ جو ٹیچر تھے یہ عارفہ کے اسکول میں ٹیچر تو نہیں تھے؟ نہیں اچھا اسکول کے ٹیچر نہیں, اسی کمپیوٹر لیب میں جہاں پہ وہ جاتی تھی وہاں پہ ان اس کو یہ کرواتا ہوں. اس میں نے دیکھ لیا اس میں پوٹینشیل ہے, اسپیڈ بھی اس کی تیز ہے, یہ کر جائے گی. بہت ساری چیزیں انہوں نے نوٹس کر لیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میتھس کسی کا اچھا ہو, انگلش اچھی ہو تو جلدی اس کو ہیلپ ملتی ہے. تو عرفہ کی ماشاءاللہ دونوں ہی اچھی تھیں کیونکہ وہ بکس بڑے شوق سے پڑھتی تھیں, اور وہاں پہ اس نے پھر ماشاءاللہ پھر تو یہ جو مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ایم سی پی جو انہوں نے کیا تھا, ہاں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل, جو اس وقت اس نے 2004 میں کیا, اور اس کے بعد پھر وہ بل گیٹس والی کہانی پھر دنیا میں چرچا ہوا. اچھا یہ جو ایم سی پی جو یہ کس طرح کیا تھا, یہ کوئی آن لائن کورس تھا؟ نہیں, یہ اس کی تیاری اتنی موٹی بک تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی. آپ سوچیں ایک بچہ چھوٹا سا, اس سے وہ کیری نہیں ہو سکتی تھی بک, کبھی وہ لے کے چلتی تھی تو وہ خود ادھر ادھر ہو جاتی تھی, بیلنس نہیں اس کو کرنا آ رہا تھا, اتنی موٹی بک تھی. تو وہ پھر ہم خود ساتھ لے کے جاتے تھے, جو چھوڑنے جانا, پھر اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو سارا دن ہی پھر وہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اس نے. پھر ٹیچرس کے ساتھ بھی اس کا دل لگ گیا. پھر مجھے یاد ہے کہ آج بھی یاد ہے کہ بچوں نے کہا کہ سر عرفہ کو ہماری کلاس سے اٹھا دیں, آپ کہیں اور اس کو بٹھایا کریں, بڑے بچوں نے. سر نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے سر آپ جو پوچھتے ہیں اس سے ہمیں آتا نہیں اور یہ فوراً سے جواب دے دیتی ہے. تو کہتے ہیں ہم امبیرس ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی. سر نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں. تو پھر عرفہ نے سر کے آفس میں بیٹھنا شروع کر دیا, وہ ساتھ ساتھ اس کو بتاتے رہتے تھے. پھر وہ ان کی وہ جو ہے نا, وہ سارے اسٹوڈنٹ پوچھتے تھے کہ سر سہیل غصہ کیسے کرتے ہیں عرفہ, ذرا کر کے دکھاؤ, کیونکہ بیبی بھی تھی نا ایٹ دا سیم ٹائم, بچی تھی. تو وہ شکل لگاتی تھی, وہ ان کو پیار ہو گیا اس سے, پھر کوئی چاکلیٹ لا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ ان کا بیبی بن گئی ادھر ہی. اچھا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا, پھر واپس وہیں پہ میں آتی ہوں کہ جب وہ سائن شو کرتے ہیں کہ یہ ان میں ٹیلنٹ ہو سکتا ہے, اگر آپ وہیں پہ ٹائملی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ڈائریکشن دے دینا تو وہ دنیا فتح کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ میں یہ چیز ہم مس کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے فائنینشیل پرابلم ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اور ایشو, کو ورکنگ ہوتے ہیں, کوئی وہ نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو اتنا فوکسڈ ہو کے نہیں دیکھ سکتے. تو ان چیزوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اگر آج بھی ماں باپ سیریس ہو کے اس چیز کو سیریس لیں جو بچہ کہہ رہا ہے, اگر وہ سیریس لیں گے نا تو ڈیفینیٹلی بچہ سائنس شو کرتا ہے, بچے کی یونیکنیس. کچھ بچے آپ دیکھیں کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, کیلیگرافی میں جا سکتے ہیں, اس کو ڈائریکشن بن سکتے ہیں, کچھ بھی بن سکتے ہیں. تو یہ بچہ شو کرتا ہے. جیسے کئی بچے ہیں جنہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ گاڑیوں کا اس کو بنتی کیسے ہیں, اس کا کلر کمبینیشن. کئی بچیوں کو شوق ہوتا ہے وہ ڈالس کو ہی ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ ڈیزائنر بن سکتی ہیں اچھی. یو نو ایسی سائنس بچہ شو کرتا ہے, بچی اور بچہ دونوں. تو وہ غور سے دیکھنا چاہیے, اس کو ذرا دیکھ کے نوٹس کرنا چاہیے, اور ڈائریکشن اگر اسی وقت دے دی جائے نا, جیسے فردر اسکول گوئنگ بھی ہو تو جب چھٹیاں ہیں, آف ڈیز ہیں, اس میں چھوٹے چھوٹے سے کورسز کروا دیں ان کو شوق اور ڈیولپ ان کا ہو جاتا ہے. ایکسپیرینس کریں, وہ خود بھی اس پہ سیریس ہوں اور اس کو اپنی پرسنل لائف کا حصہ بناتے چلے جائیں. اب آپ دیکھ لیں جو بچپن سے بہت سارے کنٹریز ہیں کہ جو بچوں نے جنہوں نے کل کو کھلاڑی بننا ہے,
جس نے تیراک بننا ہے، سوئمر بننا ہے، تو ان کو بچپن سے ہی وہ سکھا دیتے ہیں، ماحول ہی وہ دیا جاتا ہے. انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے بچے نے جو بننا ہے اس کا کنڈیوسو انوائرمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں پرووائڈ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ کل کر رہے ہیں اس کے ٹیلنٹ کو. لیکن میم ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیزیں تو نہیں دیکھتی کہ ایکچوئل اس بچے کی ایبیلٹی کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بچے نے کیا کیا، پڑوسی کے بچے نے کیا کیا، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میں تو کہوں گی کہ انفارچونیٹلی یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ایسی نیوز جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ جی گاڑی کا حادثہ ہوا، ہر بندہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کی نیوز آ جاتی ہے کہ جی پلین کریش ہو گیا، فلانی چیز، یعنی ہم تھوڑا سا یا تو جو رونے دھونے والی ویڈیوز ہیں ان کی طرف فوکس زیادہ کرتے ہیں، یا ہمارا یہ فوکس ہوتا ہے کہ کیوریوسٹی کیا ہوا ہوگا، جہاں پہ ہم آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کی طرف نہیں آتے جو اصل ہمارا فرض بنتا ہے. پیرنٹس ہوں ہم معاشرے میں موو کرتے ہیں، سوسائٹی ہم ہی تو بناتے ہیں. صحیح. اور سوسائٹی بنانے سے کہیں پہلے ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں. اب گھر کو بنانے میں یہ بالکل اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف ڈیکوریشن لگا دی گھر میں رکھی ہے اور آپ صفائی ستھرائی سارا کچھ ہے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ اپنے بچے کو اس طریقے کی انوائرمنٹ نہیں دے رہے جو اس کو چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سارے انٹیلیجنٹ لوگ آپ ان کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، ان کے کمرے بکھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کی چیزوں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی. وہ کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے تھے. وہ اتنا کچھ سوچ رہے ہوتے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس پہ کہاں کہاں پہنچے ہوتے تھے دنیا میں. تو ہمارے یہاں پہ ڈسپلن کے نام پہ بچوں کو جو جس طریقے سے پیرنٹس کرتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، کہ ان کو گھر کی طرف سے الاؤ ہی نہیں ہوتا کہ اس ٹائم کے بعد کوئی آ نہیں سکتا، تم اس وقت یہاں تم جا نہیں سکتے یا جا نہیں سکتے، یہ ایسے اٹھو، یہ ایسے کرو، یوں بیٹھو، یوں اٹھو. ٹریننگ آپ ان کی کریں لیکن ان کا کانفیڈنس شیٹر نہ کریں. اس کو پتہ ہے پھر ایسا لگتا ہے بچے کو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے نہ اٹھنا آتا ہے، نہ بیٹھنا آتا ہے، نہ کھانا آتا ہے، ہر وقت مجھے سارے ٹوکتے رہتے ہیں. کانفیڈنس کل ہو جاتی ہے. ہاں پہلے اگر آپ نے کچھ بچوں میں ہوتی ہیں ایسی ہیبٹس کی جس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ اپروچ اور ہونی چاہیے. ان کو کہیں ان کو پہلے اپریشیٹ کریں، ویری گڈ، اتنا پیارا آپ نے یہ کیا، فلانا کیا، ہلکا سا وہ بھی آپ ساتھ شامل کر دیں جو آپ کا کنسرن ہے کہ اس کا یہ مطلب کہ پہلے غلط کریں اس کو بھی اپریشیٹ کر کے پھر اس کو دوسری ڈائریکشن میں لے آنا. پہلے اپریسیشن دیکھیں. تعریف کس کو نہیں اچھی لگتی؟ تعریف ایک اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، یا سپوز اگر آپ کی تعریف کوئی کرے آپ کو برا تو نہیں لگے گا، آپ اس کی بات سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو ریگارڈ بھی کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے اگر اپنے بچوں کو ان کی تعریف کریں. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ کل پرسوں میری ایک بچی سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی رہی تھی یہ فیس بک کے تھرو. اس بچی نے مجھے کیا بتایا، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹاپک یہ تھا کہ ہر بچہ قابل عزت اور قابل پیار ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو. کیونکہ کچھ پیرنٹس نے یہ شکایت کی تھی، میں نے انہی کے کہنے پہ ایک ویڈیو بنائی. اب وہ جو لڑکی جس کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ میم میری مدر مجھے کہتی ہوتی تھی کہ تم تو اتنی بدصورت ہو، تم سے شادی کون کرے گا. اب ماں نے خود میں نے اس کو پوچھا کہ سگی ماں تھی؟ کہتی ہے یس میم، میرے باقی بہن بھائی پیارے ہیں، تو میں نہیں تھی تو مجھے میری ماں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنا یہ پاورفل ہے نا، ایک ماں جتنا کانفیڈنس دے سکتی ہے اپنے بچے کو، دنیا کی کوئی طاقتور اس کو نہیں دے سکتی. اور گھر سے شروع ہوتا ہے. جب آپ گھر میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویلیو ہے، آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ جیسے ہیں ان کو پیارے ہیں، تب آپ ہوتے ہیں کانفیڈنٹ. اور اگر آپ کو اسی طریقے سے بھی اس میں 100 خوبیاں بھی تو ہوں گی. پھر اس نے کہا میری اب شادی ہوگی ہے، میرے ہسبینڈ بہت پیارے ہیں، میرے بچے بھی پیارے ہیں. لیکن دیکھیں ماں کی طرف سے آج تک اس بچی کے دل میں یہ بات تو ہے نا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا یہ، اور یہ ساری زندگی یہ بات رہے گی. ہاں وہ کہتی ہے انہوں نے ماں مجھے کہتی تھی کہ تم سے شادی کون کرے گا.
اب یہ دیکھیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، میرا دل دکھا اس بچی کے لیے کہ اس پہ کیا بیتتی ہوگی، کہ پہلے ہی اگر ایک سپوز کوئی کمی کا شکار ہے تو اس کو تو اب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں تمہارا ایسا نہیں، تم یہ بھی ہو، تم کھانا بڑا اچھا بناتی ہو، تم ڈیل کتنا اچھا کرتی ہو، تمہارے جیسی کوالٹیز ہے ہی نہیں ہے، تم تو سینسٹیو ہو، تم حساس ہو، تم بہت پیار کرنے والی ہو، اور اس میں بہت ساری ہوں گی کوالٹی، اسی لیے تو اللہ نے اس کو نواز دیا نا پھر۔ تو یہ شروع گھر سے ہی ہوتا ہے۔ معاشرہ کون؟ ہم سب مل کے بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، میں بھی بناتی ہوں، ہم سارے لوگ ہم ہی ہیں، کہیں اور سے تو نہیں آیا۔ لیکن ہماری کمزوری پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اگر ایک چھوٹی سی یہ بات ہم چینج لے ہیں نا اپنے اندر کہ جس نے جہاں غلط کیا وہ کہے یس آئی ایم سوری میں نے غلط کیا، تو یقین کریں کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ لیکن ہم تو غلط ہے ہی نہیں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلط نہیں ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے فرق ہوتے میں نے دیکھے ہیں۔ ایک اس قسم کا گھرانہ جہاں پہ تربیت، جس کو ہم لفظ ایک کہنے کو ایک لفظ ہے تربیت، بہت بڑا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ تربیت شاید کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی نا مختلف سٹیجز ضرور ہوتی ہیں۔ بچپن میں آپ نے کسی اور طریقے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بڑے ہوتے ہیں کسی اور طریقے سے، شادی کے قابل ہو جاتے ہیں تو بالکل ہی کسی اور طریقے سے، اور پھر شادی کے بعد ایون دین اور طریقے سے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی تربیت کا عمل رکے، پھر آپ اپنے گرینڈ سن گرینڈ ڈاٹرز کی تربیت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یس، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تب ممکن ہوتا ہے اگر میں اپنے کیس کی بات کروں کہ جہاں پہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن اسٹرانگ ہو، دونوں ایک سوچ کے مالک ہوں، دونوں کے اندر مقابلہ بازی نہ ہو، ایک ماننے والا ہو لیڈر، تو پھر مرد ہی اچھا لگتا ہے، ہسبینڈ ہی اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے مجازی خدا کا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں مجازی خدا کو انکار کرنے والے یا اس کا حکم نہ ماننے والے؟ وہ کیا حکم دے رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں جو ہمارا ہے ایز وائف، وہ یہی اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، جہاں پہ ان کی رسپیکٹ ہے وہ آگے لگیں، وہ آگے ہوں۔ جب یہ بچے دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو ایک مختصراً اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اپنی ڈومین میں رہیں، فیمیل کے پاس بہت کچھ ہے جہاں پہ وہ ایک ملکہ کی طرح رہتی ہے، اس کا گھر، اس کی پراپرٹی، یعنی گھر 5 مرلے کا ہو یا 5 کنال کا ہو، وہ اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، وہ سارا اس کا ہوتا ہے، اس میں کیسے کیا پکنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ کرے اپنا سارا کچھ، ہسبینڈ ہے نارملی، اس نے کمانا بھی ہے، اس نے بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں، اس نے باہر نکلنا ہے، اس نے آپ کے بچوں کو وہ اعتماد دینا ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنا ہیرو مان کے اس کو فالو کریں۔ لیگیسی کی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن لیگیسی کسی نے بنانی ہے تو پھر ہی کوئی اس کو فالو بھی کرے گا، اور وہ اس قابل بھی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ مجھے یہ بھی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے رشتوں میں وہ خلوص کہیں چلا سا گیا ہے، وہ ایک ماحول، اور ایک وہ مجھے یاد ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں، امی ابو اللہ بخشے دونوں ہی نہیں ہیں اس دنیا میں، لیکن دیکھا تو ہے نا، پلے ہیں، اور جو چیزیں جس طریقے سے میری والدہ محترمہ اللہ ان کو بخشے، بڑی چھوٹی سی بات انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ایسے مذاق میں نا ان سے پوچھا، میں نے کہا امی جی آپ کے سسرال میں کبھی آپ کو کوئی ایشو ہوا؟ تو فوراً ہی مسکرا کے کہتی ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہیں وہ پنجابی بولتی تھی نا، تو کہتی ہیں میں انہوں دی عزت کرنی سا، وہ مینوں پیار کرتے سی۔ اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک جملہ ہے کہ میں ان کی عزت کرتی تھی اور وہ مجھے پیار کرتے تھے۔ کتنی ہی دیر کوئی جس کی آپ رسپیکٹ کریں، کتنی ہی دیر آپ کو اگنور کر پائے گا؟ پھر سے رسپیکٹ، پھر سے رسپیکٹ۔ یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ون ٹائم ہے، یہ ون ٹائم نہیں ہوتی۔ جیسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کتنی عزت کر لیں، بہت کر کے دیکھ لیے،
بھی آپ کرتے چلے جائیں. آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی پرسنالٹی کی کیری آپ نے خود کرنی ہے. اور اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے فلانے نے غصہ دلا دیا، مجھے اس نے یہ کر دیا، میں اریٹیٹ ہوں بھی. کیوں؟ آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اس کا مطلب ہے ہی نہیں ہے. جو غصہ دلانا چاہے گا وہ بھی کامیاب، جو آپ کو رلانا چاہے گا وہ بھی کامیاب. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل تو صحیح. آپ اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھیں گے تو لائف آسان ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں اور آگے لے کے چلے ہیں، ہم نے بھی تو لیگیسی کیری کی ہوئی ہے نا. اور ایک بیٹی تو ویسے ہی، مجھے پتہ ہے ایسا لگتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی بیٹیاں، وہ ماں ہی ہوتی ہیں. یعنی اگر میرے اندر سب کچھ ہے نا، تو وہ روپ، شکل، جسم دھار کے سامنے میرے جو میں ہی تھی. عرفہ کی اگر میں بات کروں، اپنی بیٹی کی بات کروں، تو یہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی جو آپ ہے، جو آپ کے اندر جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں آپ کے اندر، اور جتنا آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ جو آپ کا نظریہ ہے اور جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو پازیٹیو جو بھی چیز ہے نا، وہ بچہ اسی طرح کا بن کے آپ کے سامنے آئے گا. اگر دل میں نفرت ہے، غصہ ہے، اینگر ہے، ہر وقت آپ مختلف بغیر کسی وجہ کے بھی آپ ناراض پھر رہی ہیں، تو پھر آپ ایک ہنستا کھیلتا بچہ نہیں بنا سکتے. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ مسکرائے تو آپ مسکرائیں. آپ چاہ رہے ہیں آپ کا بچہ عزت کرے تو آپ اس کو عزت کر کے دکھائیں. کوئی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈسپلنڈ ہو تو پھر آپ خود ڈسپلن ہو جائیں. اچھا، لوگ ڈسپلن کے اکثر معنی غلط لے لیتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مے بی رانگ. ڈسپلن ڈزنٹ مین کہ پابندیاں، حدود. ڈسپلن مینس کہ جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں، ڈسپلنڈ ہو کے کریں. آپ نے فوکسڈ ہو کے کریں. آپ نے پڑھنا ہے نا، تو بس اس وقت آرگنائز طریقے سے کریں. یو آر ڈسپلنڈ. جیسے پہلے کی بات ہے کہ وہ سگڑاپے کی بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ ڈسپلن کا مطلب، اس کا مطلب کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول نہیں ہے. اب دیکھیں نا، آپ بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو آزادی نہیں ہوتی. اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ مائیں باقاعدہ یہ پابندی لگاتی ہیں کہ تم نے فلانے بچے سے نہیں ملنا، فلانا تو بالکل ہمارے گھر نہ آئے، تم کلاس میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گے یا بیٹھو گی. یہاں تک کیوں تم نے لنچ اپنا شیئر کروایا. آپ دیکھیں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. آپ نے اس کو بتا دیا کہ سیلفش اپروچ کیا ہوتی ہے. آپ نے اس دوسرے بچے کا کچھ نہیں بگاڑا، سارا کچھ اپنے بچے کا نقصان کیا. آپ نے نیگیٹو ہونا اس کو بتا دیا، ٹرانسفر کر دیا. آپ نے ہیٹ کرنا سکھا دیا، آپ نے کمپٹیشن سکھا دیا، آپ نے اس کو لائکنگ ڈس لائکنگ والا بتا دیا کہ کون اس قابل ہوتا ہے، کون اس قابل نہیں ہوتا ہے، تو ججمنٹ سکھا دی. تو یہ ساری چیزیں کون سکھاتا ہے؟ اسکول میں ٹیچر، گھر میں ماں باپ. تیسری تو کوئی چیز نہیں ہوتی اس وقت بچے کے پاس. اور ہمارا ماننا ہے نا کہ ارلی کوگنیشن میں اور امپریشنیبل ایج میں جو آپ نے بچے کو بتا دیا وہ بن گیا. سائنس یہی کہتی ہے، بڑے بڑے فلاسفر یہی کہتے ہیں کہ ود ان 7 to 10 ایئرز آپ نے جو بچے کی پرسنالٹی بنا دی، انٹائر لائف وہ اسی کو کیری کرتا ہے یا کرتی ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ نے بچے کو کیا سکھایا. آپ نے بچے کو ہارڈ ویئر تو اللہ نے اچھا دیا ہے نا ہمیں، سافٹ ویئر تو آپ نے انسٹال کرنے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ اچھائی کے کریں، آپ مقابلے بازی کے کریں، آپ ہیٹ کے کریں، آپ پازیٹیوٹی کے کریں، کس کے کرتے ہیں؟ چوائسز یورز. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بچہ وہی ہے جو آپ ہے، جو آپ کے اندر چل رہا ہے. جیسے آپ چلتے ہیں، بولتے ہیں، رہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آئے گئے مہمان کو عزت دیتے ہیں، وہ بن رہا ہے بچہ آپ کا. وہ بھلے بول رہا ہے نہیں بول رہا، وہ کیمرے کی آنکھ جیسے ہوتی ہے نا، ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی یہاں پہ ہر چیز ریکارڈ تو ہو رہی ہے. تو پھر کل کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ آپ ہی کو آپ ہی کی لینگویج میں سکھانا چاہتا ہے جو کچھ اس نے آپ سے سیکھا، جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ ایک دم شاکڈ ہو جاتے ہو. دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بدتمیزی کہہ رہا ہے، یہ تو مقابلے بازی کو طرح ہے، یہ تو نو کہہ رہا ہے. تو بھائی سکھایا کس نے تھا؟ دیکھیں ہم نے جو سکھایا، اب آج وہ ہمیں جواب دے رہے تو ہمیں برا لگ رہا ہے اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہوا. لیکن آپ نے جو اس کی پرورش کی، آپ نے جو اس کو سکھایا، وہ آپ کے سامنے ہے.
آپ فیس کریں اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بچے ہمارا اپنا ہی ریفلیکشن ہے. وہ بچہ یا بچی ہے, فادر مدر, اس کی اپنی نیچر ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے, لیکن موسٹلی وہ ہوتا ہے جو آپ ہیں. میں سمجھتی ہوں, کیونکہ میں نے تو ایسا ہی دیکھا ہے. اب میں سرمد کو دیکھتی ہوں, میں کرنا صاحب کو اکثر کہتی ہوں کہ سرمد اور داؤد جو ہیں وہ آپ کی کوالٹیز شیئر کرتے ہیں, کہ سرمد جو ہے وہ آپ کی طرح بولتا ہے, زیادہ سوشل ہے, اور جو داؤد ہے وہ آپ کی طرح سوچتا ہے, ڈیپ ہے, اس کا ویژن ہے. عرفہ اسی طریقے سے, اگر عرفہ کی بات کریں تو عرفہ میں دونوں طرح کی کوالٹیز تھیں. ایک وہ یہ تھی کہ انٹلیکچولیزم کی بات کروں تو آف کورس کریڈٹ گوز ٹو کرنا صاحب, اور اگر تربیت کی بات کروں تو وہ میری تھی. جو کائنڈنیس ہے, گڈنیس ہے, پازیٹیوٹی ہے, اسمائل کرنی ہے, بڑوں کی عزت کرنی ہے. مجھے نا یاد ہے کہ چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے اس کو سکھانا پڑتا تھا, یا جیسے مائیں کرتی ہیں نارملی, تو ایک بڑی جلدی وہ بڑی ہو گئی. اب فیل ہوتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھو نا تو احساس ہی نہیں ہوا کہ کس وقت وہ اس ایج میں آ گئی کہ وہ مجھے بھی مشورے دینے شروع کر دیے اس نے. یہ کتنے سال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً کوئی 6 سال 7 سال 5 سال کے بعد ہی, 6-7 تو سال. آپ کو اس ٹائم محسوس ہوا تھا کہ یہ میں کتنا میچور ہو گئی ہے؟ ایک دم میں حیران ہوئی جب اس نے مجھے 1-2 چیزوں پہ مشورہ دیا. تو میں نے تھوڑا سا نا یوں جیسے ایک بندہ چونک نہیں جاتا, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یہ بات اس نے مجھے سمجھائی ہے, یہ کی ہے. تو اس میں بڑی خوبی تھی کہ وہ اس کو کچھ بتانا نہیں پڑتا تھا. اچھا, مطلب اگر میں چپ کر کے بیٹھی ہوں تو وہ بے شک اپنا بھلے کمپیوٹر پہ کام کر رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, تو مجھے کہے گی کہ ماما کیا بات ہے. میں جتنی مرضی کوشش کر لیتی تھی نا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں, ہاں کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں, کہتی جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دیں, کیا بات ہے. تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ پوچھے بغیر اب نہیں رہے گی, لیکن میں حیران ہوتی تھی کہ اس کو تو میں نے کچھ بھی شیئر نہیں کیا. اب دیکھیں بچے کس حد تک آپ کو نوٹ کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی ایون آپ کے ایکسپریشنز, سب کچھ. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ویئرز میرا ماننا ایسا ہے کہ گھر ہی تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ نے جو بولنا ہے وہ آپ کے بچے سن رہے ہیں, آپ نے جو جیسے آپ نے رہنا ہے, جیسے آپ نے کرنا ہے, وہ سارا کچھ آپ ایک کریکٹر بنا رہے ہیں بچے کا. وہ ساری کوالٹیز آپ کو بہت, آپ دیکھیں نا, آپ گھر سے بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے, کہاں سیکھتا ہے؟ گھر سے. اچھا وہ کیسے سیکھتا ہے؟ آپ اس کے سامنے دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیل ہوئی ہے, وہ باہر آیا ہے, اس کو کہہ دو میں نہیں ہوں, گھر پہ نہیں ہوں, یا میں سویا ہوں. کبھی کسی کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ نے آنا, سوری میں تو فیصلہ آباد گیا ہوا ہوں, میرا اب گھر بیٹھے ہیں. وہ تو یقین کر لے گا آپ کی بات کا, لیکن جو آپ کا بچہ, بیٹا, بیٹی جو سن رہے ہیں, ایون آپ کے ہیلپرس, وہ ایسے نہیں حیران نہیں ہوں گے کہ کیا ہے یہ. تو وہ جھوٹ بولنا بچہ ایکچولی گھر سے سیکھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی مقابلہ بازی, آپ نے ہر وقت ڈسکشن ہی یہ کرنی ہے کہ وہ دیکھا ہے فلانے کے بچے کو, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا, وہ تمہارا یہ ایسے ہے, وہ والا محلے میں یہ ہے, کزن کے بیٹے کا یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ جراثیم بھی خود ہی رکھ دی ہے نا بچے میں. ان بچوں کے یا ان بچوں کے والدین کو تو شاید نہ پتہ ہو. کوئی مہمان اٹھ کے گیا, آپ نے فوراً کہا یہ کوئی ٹائم تھا, آ گئے تھے ہمارے گھر, ایسے ہے ویسے ہے. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ مہمانوں نے تو نہیں سنی آپ کی بات, تو آپ نے اپنے بچے کو ہی بتا دیا نا کہ یہ بھی میری نارمل, کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی آپ نے سب سے پہلے اپنی اولاد کی نظروں میں آپ کھوتے ہیں. یا تو کریڈیبلٹی بن جاتی ہے آپ کی اولاد کی نظروں میں, یا آپ کھو دیتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. اور کھوتے زیادہ تر کھوتے ہیں. وہ کیوں کھوتے ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کرتے. کچھ بھی ہے, کیسے ہے, بول دیا, لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے, دوسروں کی انسلٹ کرنے میں آپ دیر نہیں لیتے, فون پہ آپ نے زور سے شاؤٹ کر دیا ہے, ہیلپرس کی آپ نے انسلٹ کر دی ہے. میں کہتی ہوں آپ بلیو یو می کہ اگر آپ نے کسی گھر کے بارے میں پوچھنا ہے نا کہ یہ لوگ کیسے ہیں, ان کے ہیلپر سے پوچھیں. ان کے ہیلپرز بتائیں گے کہ آپ کیسے لوگ ہیں. وہی آپ کے گھر کو صاف کرتے ہیں, وہی آپ کے گھر رہتے ہیں, آپ سے ڈیل کرتے ہیں, اور انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے آپ کیسے ہیں.
تو یہاں پہ ان کے ساتھ جتنی بھی احتیاطی سے لوگ ان کے سامنے کھل کے گاڑی میں جاتے، ڈرائیور ہے، آپ بات کر رہے ہیں، کسی کی چگلی کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں، تو کون سن رہا ہے؟ ڈرائیور. اس کی نظروں میں آپ کا کیا امیج ہوگا؟ تو جب بھی کوئی اس ڈرائیور سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کے پاس ہوگا ہی کیا؟ ڈیٹا کون سا اس کے پاس؟ تو جو اس کے پاس انفارمیشن ہوگی اس نے تو وہی پاس کرنی ہے. اب یہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ نے کس حد تک اس کو کیا ایسا دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا کہے. آپ ایک ہی دن کی روٹین دیکھ لیں، آپ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کی روٹین میں ہم سے جتنے لوگ ملتے ہیں، کانسٹنٹلی ہمارے ہیلپرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایون وہ یہ بھی چیز نوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کچن میں کون سی چیز پہ پابندی لگا دی ہے کہ یہ تو کسی کو تم نے یہ نہیں دینا، اس کو فریج میں رکھ دو، اگر کوئی آئے تو کہنا یہ ختم ہو گیا ہے. یعنی ان کو ساری سمجھ آ جاتی ہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہوتے. وہ بہت، میں کہتی ہوں ان کے پاس ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت گھروں میں بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے. تو ہم اس میں ہی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ سارا ان کو اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں ایک انجانے، مطلب لاپرواہی میں جتنی باتیں ہوتی ہیں نا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی شخصیت ان کی نظروں میں پھر کیا رہ جاتی ہے. یہ کبھی سوچیں کہ یہ باہر جا کے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، تو آپ کو جواب سارے مل جائیں گے جو وہ کہے گا، کیونکہ وہ غلط نہیں کہے گا، آپ نے احتیاط نہیں کی. بالکل صحیح. تو گھر ایسی ایک جگہ ہے جہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں آپ ان بچوں کو ان کے کریکٹرز، ان کی کردار سازی کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ ایک انکیوبیٹر کی طرح ہے، جس چیز کو آپ نے نرچر ہو رہے ہیں. نیچر نے تو دے دیا آپ کو جو دینا تھا. اچھا میم، آپ کو فار ایگزامپل عرفہ کو بلایا بل گیٹس نے، جی جی، تو یہ ایک بہت بڑا مومنٹ تھا. تو ظاہری بات ہے ایک بڑی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی بچی ہے. تو کیا آپ نے ان کی کوئی ٹریننگ اس طرح سے کی کہ کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا بولنا، کیا نہیں بولنا؟ اس ٹائم کیا سچویشن تھی؟ اچھا ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا، جب کچھ کام نا قدرت آپ سے ویسے ہی لے لیتی ہے، مجھے لگتا ہے. آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اس کو، مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ بل گیٹس کون ہے یا کتنا ہی بڑا انسان ہے. اچھا. تو میں اس کو کیا کانشیس کرتی ہوں. بچے کو کانشیس نہیں کرنا چاہیے، اس کی معصومیت چلی جاتی ہے. اچھا. میں دیکھتی تھی نا وہ گڑیوں کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے عرفہ، تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، اس کو ابھی بھی پتہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. جھولے لیتی تھی، گول گپے کھانے ہیں، یہ کرنا ہے، فن کرنا ہے. لیکن آپ جب اپنے بچے یا بچی کو کانشیس کر دیتے ہیں تو پھر ان کی پرسنالٹی وہ نہیں رہتی جو وہ خود ہوتے ہیں. تو عرفہ جب بل گیٹس سے ملنے گئی، وہ ایگزیکٹلی وہ تھی جو وہ خود تھی. کوئی ایک بات بھی اس کو نہیں کہی کہ بیٹا یہ کہنا اور یہ نہ کہنا. جو اس کی سوچ تھی، اور اس کی سوچ کیا تھی؟ اس کی سوچ تھی اس گھر کا ماحول، اس کے ماں باپ. اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے ماں باپ کسی سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. نہیں تو اس کی بھی سوچ ہوتی کہ اور کچھ نہیں تو میں اپنے لیے یہاں پہ یہ ان کو کہہ دوں کہ سیٹ کر دیں ہمیں ساروں کو یہاں پہ. اس نے دیکھا تھا کہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہے ماں باپ نے ہمیشہ، تو کیوں وہ کہتی کسی کو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے دیکھا تھا کہ سیلفش اپروچ نہیں ہوتی، تو اس نے سیلفش ہو کے کچھ نہیں. میں تو آج بھی بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ خواب تم بھی دیکھتے ہو، ایک خواب عرفہ نے بھی دیکھا تھا. فرق کیا ہے؟ خواب عرفہ نے پاکستان کے لیے دیکھا تھا، تم لوگ دیکھتے ہو اپنے لیے کہ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں. اس نے کہا نہیں، پاکستان، میں پاکستان میں ڈیجیگون ویلی بناؤں گی، میں پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بناؤں گی اور انڈر سرفس کو سرو کروں گی. تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کولیکٹیوزم کی، ایک ہوتا ہے نا آپ کمپٹیٹر بن جاتے ہیں، ہمیں کمپٹیشن سکھایا جاتا ہے کہ فلاں کا بچہ یہ وہ، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا، یہاں سے وہ آتا ہے. لیکن اگر ہم کولیکٹیولی سوچیں، جس طرح آپ نے کہا، جس طرح پرورش کی عرفہ کی، ایسے بچے ہی کچھ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بالکل، میں کہتی ہوں سکسیس کہیں بعد میں آتی ہے. آپ اگر اچھے انسان نہیں بن پائے نا، تو آپ کی کوئی بھی سکسیس کسی کے لیے میٹر نہیں کرتی. آپ خود سوچیں کہ عرفہ بڑی ہمبل تھی، رائٹ؟ کیسے تھی؟ اگر میں ایروگنٹ ہوتی تو کیا میں اس کو ہمبل رہنا سکھا سکتی تھی؟
اچھا، یہ جو اچیومنٹ انہوں نے حاصل کیے اس کے بعد بھی کوئی مطلب ایروگینس کا کچھ اس طرح سے سوال کچھ ہی آپ نے کرنے فیل کا، کیا؟ بلکہ اس کے بعد اس سے زیادہ تو میں کانشیس ہو گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ بچی ہے بھئی، آپ دیکھیں کلاس میں بچہ چھوٹا سا فرسٹ آ جاتا ہے، ماں باپ سے اس کا فخر نہیں سنبھالا جاتا، رشتہ داروں میں بھی مٹھائیاں جا رہی ہیں، کال پہ کال آ رہی ہے، مہمان مبارک دینے آ رہے ہیں، ٹیچرز اتنی تعریف کر رہے ہیں، اسکول میں تالیاں بج رہی ہیں، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، وہ ایک لیول ہوتا ہے. تو آپ کیسے گراؤنڈیڈ رہے اور ان کو کیسے آپ نے گراؤنڈیڈ رکھا؟ دیکھیں یہی بات کرنے لگی ہوں کہ خوشی بہت بڑی تھی اور اس خوشی کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں تھا. بالکل. کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چھوٹی سی جگہ پہ کسی کیمرے کے سامنے آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر دنیا کے کیمرے، میڈیا، سارا کچھ تھا، فوکس تھا پوری دنیا کا. تو میرے لیے چیلنج زیادہ بڑا ہو گیا تھا کہ یہ تو بڑی ہو رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں یہ اپنے آپ کو اس طرح نہ فیل کرے کہ میں بڑی چیز ہوں تو میں اب کیا بن گئی ہوں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچیوں کو نا یا بچوں کو جو بھی، اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تم نے بہت بڑا کچھ کام کر دیا. اچھا. اس کی نارمل اس کے ساتھ جیسے آپ ٹریٹ پہلے کرتے تھے نا اسی طرح کریں، بلکہ زیادہ کانشیس آپ ہو جائیں کہ آپ اس کو کانشیس نہ کریں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں مہمانداری میں، بیٹا یہ پکڑانا، یہ لے کے آؤ، ایسے کر دو، اس کو لگے کہ میں وہی ہوں. اگر اس کے دل میں کہیں آنے بھی لگے یہ خیال تو وہ جھٹک دے کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے دینا شروع کیا وہ پروٹوکول، پھر وہ کچھ بھی نہیں، گھر میں بالکل کلاس میں ویسے ہی اور ہر چیز میں، اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے آگے. اس کو یہ لگا دیا کہ ہاں اب آگے تو پھر ڈیجیٹل ویلی بنانی ہے، آگے تو یہ کرنا ہے، آگے وہ کرنا ہے، تو پھر وہ مزہ آئے گا. پھر جب وہ بنے گی کیا بات ہوگی، تاکہ وہ والا جو اس کا ٹائم ہے نا وہ اسی چیز میں گزر جائے کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی تو میں نے کرنا ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے. تو اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ بڑی ساری غلطی کر جاتے ہیں ماں باپ. میں آج کل بچیوں کو دیکھتی ہوں، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ان کی ماؤں کو بتاؤں کہ خدا کے واسطے ان کو آپ کانشیس نہ کریں، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایسے یوں کرو، یہ بات کرنا، یہ ضرور کرنا نہ کریں. کیونکہ جو اس کی خود کا کانفیڈنس ہے نا وہ اس چیز میں ہے جو وہ خود ہے. جب آپ ادھار کا نالج اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کو اس طریقے سے پرفارم ہی نہیں کر پاتا بچہ، اور وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ پریٹینڈ کر رہا ہے، اس کو یہ کچھ ایسے اس کا اپنا نہیں ہے. تو ماں باپ کانشیس، بہت سارے ماں باپ کانشیس کرتے ہیں، اور یہ بات بڑی میرے لیے اسپیشلی جو ہے یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ نہ کریں. ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کے ان کے ساتھ کیا بنے گی. کیونکہ ایسی ایسی بچیوں کی میں نے کہانیاں دیکھی ہیں کہ جو ہائی اچیور ہو کے جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں، ہائی اچیور بن گئے، ہر جگہ پروٹوکول، ہر جگہ تعریفیں، ہر جگہ آگے آگے، اور جب شادی ہوتی ہے ایک بیوی ایک بہو، وہی روایتی جو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی اور ہوتا ہے ایسا جس کی تعریفیں ہوتی ہیں تو وہاں ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں. ان کو جو شوق ملتا ہے نا وہاں پہ. ایسے ہی تھا میرا قصہ. ایک بچی آئی تھی میرے پاس تو رو رو کے، میں نے کہا کیا ہوا، ہسبینڈ اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھے ہیں. بچہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، بہت ہے. میں نے اس سے کئی سوال کیے تو پھر اینڈ پہ جس نے اس کو ریفر کیا تھا انہوں نے کہا کہ کیا ہے. میں نے کہا اس کو اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جو تھا نا پروٹوکول گھر میں مل رہا تھا. بھی کیا بات ہے تمہاری، ہر کام اس سے پوچھ کے ہو رہا ہے، ہر چیز اس کی مرضی کی ہے، ہر جگہ پہ وہ ہے سب سے آگے. میں نے کہا وہ والا اس کا یہاں پہ نہیں آ رہا. یہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ کیا مطلب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ یہاں صبح صبح میرے نام کی تصویر کیوں نہیں شروع ہوتی. تو یہ چیز بیلنس کرنے کے لیے ماں باپ کا رول بنتا ہے کہ جب بچے ایکسٹرا آرڈنریلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی کانشیس پیرنٹنگ ان کی کریں، اور ان کو اسی میں رکھیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے بڑے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب آپ جتنا نارمل سا لیں گے نا وہ بھی چپ کر جائیں گے. یہ آپ کانشیس پہلے ہوتے ہیں اور آپ ان کو کر دیتے ہیں. ہر جگہ ذکر آپ ضرور کریں، دل میں خوش ہوں، ان کے علاوہ بات کریں ضرور کریں، لیکن ان کے سامنے نارمل، بلکہ اپنوں کو تو کہہ بھی دیں کہ نارمل ٹریٹ کرو. بس ایک دفعہ شاباش کر دیا اس کے بعد دوسری بات. کیونکہ یہ والا جو جب بچیاں پھر یا اسپیشلی بچیاں جب پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں تو اتنے جھٹکے وہ سہ نہیں سکتی، ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں. ہوتا اسی وجہ سے ہے.
पीछे से आप देखते चले आ रहे हैं ना, एक पैटर्न होता है ना लाइफ का, आप ऐसे गुजारे ऐसे 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 और एकदम वहाँ से फिर कोई आपको नीचे गिराता है कि जहाँ पे आपकी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, जहाँ पे आपकी तारीफ नहीं हो रही, जहाँ पे आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जिसके आप आदी हो चुके हैं, तो आदी ना करें। बच्चों को नॉर्मल ट्रीट करें, वो कुछ भी कर लें, उनको कहें कि अल्लाह ताला जिस शाख पे जितना ज़्यादा फल लगाता है उतनी झुकी हुई होती है। तो ये अच्छा मैम, एक और आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को ना रोकने वाली, आप उनको करने दें, लेकिन हम कैसे करें, ये थोड़ा सा मुझे एक वो चाहिए आपकी रहनुमाई के। कुछ नुकसान कर देता है बच्चा, तो अगर ख़ुद उसको सब कुछ करने दें तो उसको कैसे वो बैलेंस कैसे करें यहाँ पे? वो ये होता है ना कि नुकसान तो मैं नहीं कहती, वो तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी भी ना बात हो कि जो उसके लिए डेंजरस हो जाए, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पेंटिंग का शौक़ रखते हैं, तो वो बहुत सारी बुक्स के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, कभी कभार आपकी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे भी वो कुछ ना कुछ बना देते हैं। उनको आप रोकने की बजाय बेहतर है कि आप वो वाली चीज़ें उनकी पहुंच से दूर कर दें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उन्हें ना रोकें। वो कर रहे हैं, उनको पेजेस ज़्यादा ला दें, उनको 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 असिस्ट करें, उनको उस तरह का कमरा बना दें कि बेटा यहाँ जो मर्ज़ी करो। कंट्रोल लाजमी है, बाउंड्रीज तो होती हैं, अगर आप उनको देख रहे हैं कि, लेकिन उसमें आप यही कर सकते हैं ना कि आप उन्हें ना रोकें, आप अपनी चीज़ें उस तरीके से, जैसे घर है, फ़र्ज़ करें छोटे बच्चे हैं और आपको डर है कि खुदा ना खास्ता ये शीशे की चीज़ें इस पर हाथ लगाएगा, या वो अगर इस किस्म की शरारत कर रहा है जो कि बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं है, वहाँ ज़रूर आप उसको बिल्कुल, आप बड़ा फर्मली, आप सिर्फ खामोश रह के उसको देखेंगे ही तो उसको समझ आ जाएगी कि मेरी माँ या बाप को ये बात अच्छी नहीं लगी। बच्चे बड़े समझदार हैं आजकल, वो सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, वो इन्वायरमेंट वैसा करें, घर इजी फ्रेंडली रखें उनके लिए, उनकी बात के साथ साथ उनको अगर अप्रिशिएट करते हैं तो आप उतना ही हक रखते हैं कि आप उन्हें बता दें कि नो नो दिस वाज रॉन्ग, यू नो यू डिड दिस, इट वाज वेरी रॉन्ग। इस तरह करके थोड़ा सा उन्हें साथ साथ एहसास दिलाएं, बाउंड्रीज रखें। दोनों तरह का इमोशंस तो होने चाहिए ना कि आप खुश भी हो रहे हैं, लेकिन आप बजाय इसके कि पनिश करें, गुस्से में आए शाउट करें, उसको ज़्यादा गलत करें, आप अपना आप बड़े फर्म रह के भी पेरेंटिंग कर सकते हैं कि आप उन्हें, ठीक है कुछ केस ऐसे होते हैं जो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, लेकिन मैं तो जनरल बात कर रही हूँ ना, तो जनरल पेरेंटिंग में आप जब अपने लिमिट्स अपनी थोड़ी बहुत जो आपने लगाई हैं बच्चों पे कि बेटा आपने पेंटिंग करनी है तो आपने उस कमरे में जाके करनी है, आप ये कह सकते हैं उसे, उसको उतना सा रोकना आपका बनता है कि बेटा यहाँ पे देखे ना, ये सारा इधर आते हैं मेहमान बैठते हैं तो यहाँ पे तो गलत नहीं होना चाहिए ना, यहाँ आप निशान लगाओगे बुरे लगेंगे, तो ये सारी स्पेस आपको दी है। और अगर कभी वो उस चीज़ पे ना अमल करें, आपका पूरा हक है, आप उससे नाराज़ हो सकते हैं। अच्छा मैम, क्या आप इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी दी है? बिल्कुल। तो अगर हम उनको मतलब वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो आपने अभी जिक्र किए, तो वो हर बच्चा अपने टैलेंट के हिसाब से जो है ना उतना एक्सेप्शनल बन सकता है जितनी जो है ना अरफा करीम थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि जब आप बच्चे का, हर बच्चे का अलग टैलेंट है, जब उसी तरीके की उसको एनवायरनमेंट मिलेगी तो वो वैसा बनेगा। अब आप देखें ना, एक पौधा है हम जिसको धूप नहीं चाहिए, तो क्या होगा अगर हम अंदर से उठा कर उसको बाहर रखते हैं, मुरझा जाएगा। ऐसे ही इन्वायरमेंट मैटर करती है कि उसको जिस किस्म की इन्वायरमेंट चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर दें, आप प्रोवाइड करेंगी वैसा बिल्कुल बनेगा। और इसमें ये ज़रूरी होता है कि जब आपने उसकी बात को समझ के वो सारा कर दिया, आप साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी करें, बेटा आप ये इसमें ऐसे है, ये वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन इसको बेटा एहतियात से रखते हैं, इसको ये इसमें बजाय इसके कि आप एक कलर, वाटर कलर है, कोई सूख जाए, उसने बंद नहीं किया, उसको पहले बताएं कि बेटा इसको ओपन रखोगे ना तो ये ड्राई हो जाता है, तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने नहीं लेके देना, 1 मंथ से बिफोर मैंने नहीं लेके देना आपको, इसी को इस्तेमाल करना है। वो 4 दफ़ा ढक्कन को देखेगा कि मैंने बंद किया कि नहीं किया। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दें, टेस्ट करें
اور اپریشیٹ کریں ان کو، تعریف کریں ان کی کہ ویری گڈ، دیکھا کتنے اچھے سے سنبھال کے رکھا ہے، ویری گڈ، ایسے اس سے سیکھو. دوسرے بچوں کو خواہ مخواہ لگا دیں اس کو، دیکھو اس نے کتنا اچھا رکھا ہے. ایسی چیزوں سے نا بچہ پھر مجبور ہو کے بھی کبھی کبھار نا ان چیزوں کو پریکٹس کرنے لگ پڑتا ہے جس پہ اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑے سارے ٹول ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی نیچر پہ، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی خود کی نیچر پہ. ایٹ ٹائمس پیرنٹس میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا، وہ بچے کو کیا پیشنس سکھائیں گے جن میں خود نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہماری اپنی پرسنالٹی ہے، ہم ایک ایسے انوائرمنٹ جو دے رہے ہیں بچے کو، وہ بچے کی ڈیمانڈ یا اس کی نیڈ کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے. کچھ بچے ہیں ان کو ٹریولنگ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ بچے ہیں ان کو نیچر بہت اچھی لگتی ہے. اب جن بچوں کو نیچر بہت اچھی لگتی ہے آپ انہیں بتا سکتے ہیں، پلانٹس کے نام سکھائیے، اس کے سیڈز لا کے دیں کہ بیٹا یہ تم یہاں گملے میں یہ ایکٹیویٹی کرائیں اس سے کہ دیکھو یہ لگاؤ گے نا، اب جاؤ مانیٹر کرو، Day 1 لکھو، Day 2 لکھو، اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے، تمہیں کیا لگ رہا ہے، کیسا فیل ہوا. اس کو سوچنے پہ مجبور کریں. بہت سارے بچے ہیں ان کو پلانٹ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتے بھی ہیں کہ گرو کرتے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو، بار بار جا کے اس کو پھر سکھائیں کہ بیٹا اس کو پانی نہیں، یہ بھی زندہ ہے، سانس لیتے ہیں، اسے پانی دو، جا کے ان کا خیال کرو، احتیاط کرو، اس کو صاف کرو. یہ شوق ڈیولپ بچے میں ماں باپ کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے کسی طرف کا انٹرسٹ شو کر دیا نا، تو پھر اگر وہاں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آپ نے اس کا انٹرسٹ پکڑ لیا، کیچ کر لیا اور آپ اس کی ڈائریکشن میں لگ گئے اور اس کے ساتھ لگ گئے، تو وہ اور اس میں اپنے آپ کو اہم سمجھے گا کہ میں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ میرے ماما بابا تو میرا ساتھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے دس از ویری گڈ. اپریشیٹ کریں بار بار ان کو، کیونکہ ہم ڈانٹنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، غصہ دکھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اینگر شو کرنے میں بہت آسانی سے کر دیتے ہیں، سیکنڈس نہیں لیتے. تو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے ہم، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے. میم بہت ساری باتیں آپ نے کور کر لی. ایک جو ہے نا شارٹ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی جو ہے نا 3 غلطیاں 3 mistakes that parents do in raising their children. سب سے پہلی غلطی جو میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کرتے یہ ہے کہ اپنے ہی بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. دوسروں کی تو بات ہی بات میں آتی ہے کہ دیکھو تمہاری بڑی بہن یا بھائی کتنا لائق ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے، اس نے کر لیا تمہیں کیا ہے. پہلی غلطی کمپیریزن ہے، اور اپنے ہی گھر میں کمپیریزن ہے. یہ ماں باپ اس میں واقعی میں، اور یہ بڑی کامن جگہ پہ کامن بات ہے کہ گھر میں اگر ایک بچہ فرسٹ آتا ہے تو اس کا پروٹوکول ہی اور ہوگا. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں دوسرے بچے شاید وہ بہت اچھا بچے انسان ہوں، صحیح. وہ جانوروں کا خیال رکھنے والے ہوں، وہ آپ کی خدمت کرنے والے ہوں، وہ آپ کو بڑھ بڑھ کے پانی کا گلاس دے رہے ہیں، آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. آپ کو صرف ایک وہ جو ویلیڈیشن جو باہر سے ہو رہی ہے نا آپ کے بچے کی کہ فرسٹ آ گیا، بھی کیا بات ہے، آپ کا تو بچہ ماشاء اللہ بڑا ذہین ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے. تو یہ جو کمپیریزن ماں باپ کرتے ہیں نا، تو یہ تو بچے کی شخصیت کو بچپن میں ہی تباہ کر دیتے ہیں. وہ کبھی کانفیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہمیشہ ہی ڈاؤٹ ہی رہے گا اپنے بارے میں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں کیونکہ وہ فیملی میں وہ اسٹینڈرڈ کو نہیں سمجھ رہا کہ وہ میٹ کر رہا ہے، تو باہر کیا کریں. بالکل ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں، اور ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں تھوڑی زیادہ بڑی والی. ایک یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو اپنا جو ان کا وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے سامنے، ماں باپ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب شاید اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں کسی بات کو، وہ ان کو سکھا جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا از ایکسیپٹیبل کیونکہ ماں باپ بول رہے ہیں. یہ ان کے سامنے ہی آپ کرتے ہو، گھر میں ہے کہہ دیا نہیں ہے، فون پہ ہاں میں تو لاہور آیا ہوں، میں تو کراچی آیا ہوں. یہ چیزیں ہیں، یہ آپ نے سکھا دیا، یہ بڑا غلط کرتے ہیں. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی بات ہائیڈ کرنی بھی ہے نا، تو پہلے میک شور کہ آپ یا تو بچے کی پہنچ سے دور جا کے وہ بات کریں، بچہ نہ سنیں، ایون آپ کے گھر کے ہیلپر بھی نہ سنیں. یہ بڑی کامن مسٹیک ہے جو ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. گاڑی چلاتے چلاتے کسی کا فون آیا، 100 باتیں ہم نے اس کو جھوٹ سچ بتا دی ہیں، وہ بچہ آپ سے سیکھ گیا. یہ جھوٹ کا بیج آپ نے بو دیا، یہ کامن مسٹیک ہے ہر جگہ. ایکشن کے تھرو ان کو سکھا دیا. ہاں سکھا دیا. ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کی کامن مسٹیک جو وہ کرتے ہیں،
اس کے علاوہ اور تو بہت ساری کرتے ہیں، لیکن بڑی والی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ان کی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا، وہ بچے کو یہ سکھا جاتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ہی شاؤٹ کرنا، ایک دوسرے کو انسلٹ کرنا، اگر میاں نہیں ہے تو بیوی نے ان کے بارے میں تمہارا باپ ایسے، تمہارا باپ ایسے، اور اگر ماں نہیں ہے تو باپ کہہ رہا ہے تمہاری ماں نے یہ کر دیا، تمہاری ماں نے وہ کر دیا. تو جب آپ ایک نیگیٹیوٹی کا بیج بو دیا آپ نے، کہ جب آپ نے کہا کہ یہ انسان ہی غلط ہے، یعنی بچے نے دونوں کی سن لی. اب بچہ کہے گا میری ماں بھی ٹھیک نہیں کیونکہ میرا باپ کہتا ہے، اور میرا باپ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ میری ماں کہتی ہے. دونوں رول ماڈل بالکل ایک دم ختم. آپ نے رول ماڈل بننا ہے تو حفاظت تو آپ کو کرنی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو، دوسرے کی پرسنالٹی کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے، کوئی جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کوئی کنفلکٹ ہے، تو وہ آپ اکیلے میں سالو کریں. ساتھ آپ بار بار انڈورس کریں اس چیز کو کہ نہیں نہیں تمہاری ماں بہت اچھی ہے، تمہاری ماں دیکھو تمہارے لیے کتنی صبح صبح اٹھتی ہے، قدر کیا کرو، پیار کیا کرو، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرو. اسی طرح ماں بھی کہے کہ دیکھو بیٹا آپ کے بابا کتنے اچھے ہیں، صبح صبح چلے جاتے ہیں، اگر یہ ارن ہی نہ کریں تو ہمیں یہ جتنی فیسلٹیز ملی ہیں کیسے مل سکتی تھیں. یہ کہنے کی بجائے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے، جو کہ کامن ہے، کامن مسٹیک ہے یہ، کہ جس میں ہم رسپیکٹ میوچل ہوتی ہے دونوں کی. آپ کی یہ تیسری ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ جو ہم بچے کے رول ماڈل ڈیمیج کر جاتے ہیں نا، تو وہ کس کو مانے گا، کس کو فالو کرے گا، کون سی لیگیسی کیری کرے گا. آئی تھنک یہ والی بھی بہت بڑی مسٹیک ہے جو کامن ہے ہمارے درمیان. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے ایسے واقعات. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں پھر کہوں گی گھر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا گھر میں ایک آپ کا سیف ہوتا ہے کہ آپ نے ہر قیمتی چیز جو ہے وہ لاک میں رکھنی ہوتی ہے، جیولری ہے، پیسے ہیں. یہاں پہ آپ کا کریکٹر، آپ کی بات، آپ کی پرسنالٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے بچوں کے سامنے. جو بھی چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے سامنے ہائڈ کرنی ہیں ان کو آپ اوے ہو کے ان سے کریں، اور اپنی جو ذات کی جو خوبیاں ہیں اور اپنی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بن جائے وہ آپ کرنا شروع کر دیں، اور صرف وہی کریں. پھر کل کو نہ کہیے کہ یہ کون سا انسان ہے، ہم تو ایسا نہیں چاہ رہے تھے. آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے کرنے سے ہوگا جو بھی ہوگا. اب آپ فیصلہ خود کرنا پڑے گا نا کہ ہم جو چاہتے ہیں کیا ہم وہ خود کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر خواہش نہ رکھیں. خواہش ہے تو پھر یس، خواہش آپ کی تو پھر آپ ہی کریں پہلے. بچہ تو آپ کو فالو کر ہی لے گا ان ایدر وے جو بھی آپ نے کرنا ہے. سو آئی تھنک کہ گھر میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلنا چاہیے، اور یہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. جب بچہ اوے ہو، ماں باپ باقاعدہ بیٹھ کے بات کریں اس چیز پہ کہ دیکھیں ہم نے یہ روٹین ہے، ایسے ایسے ہیں، لیکن ہم نے بچوں کے سامنے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. بچے سو گئے ہیں، بچے اسکول چلے گئے ہیں، آپ کے اس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن جب بچہ آپ کے سامنے، آپ پھر سے وہی بن جائے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے. وہی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، اندر کا پودا باہر رکھ دیں کیا ہوگا. اور یہ بھی ایک مسٹیک کر جاتے ہیں لوگ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 1 ٹائم 2 ٹائم یہ بات ہے. نہیں ہے، مسلسل پیرنٹنگ مسلسل ہے، ڈیلی بیسس پہ ڈیلی آپ کو وہی کام کرنا ہے. نہیں کریں گے اثر ہی نہیں ہوگا. جب تک آپ خود نہیں کر رہے آپ کا بچہ کیوں اثر لے گا. آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے انسان ہیں کہ جو بات کرتے ہیں ہمیں فوراً یقین آ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو وہ کچھ بھی کہتے رہیں ہم یقین نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے کہتے ہیں نا کہ ہم گفتار کے غازی بن جاتے ہیں، کردار کے غازی نہیں بنتے. تو وہ کردار کا غازی بننا بہت ضروری ہے. جب ہم کردار کے غازی بنیں گے، ہم اپنی جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، ہم وہی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو کیوں نہیں بچے سیکھیں گے. اور دیکھیں نا بچوں کو آپ سوال کر کے دیکھ لیں، وہ وہی باتیں کریں گے جو، اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو آپ کسی بھی بچے سے کوئی سوال کر لیں وہ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ اس کو کیری کیا ہے ساری زندگی.
ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے اچھے ڈریسنگ کر کے اور بڑے اچھے اور آپ ڈیسنٹ بن کے اور آپ نے اپنے آپ کو کور دے لیا، نہیں ہوتا. جو آپ گھر میں ہے نا وہی ہے آپ اصل انسان. فیصلہ آپ نے کرنا ہے گھر میں آپ کیسے ہیں. تو یہ کیری کرنے کی چیز ہے. ون ٹائم 2 ٹائم نہیں ہے. یہاں پہ بڑا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک پرسنالٹی کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں آتا ہے. تھینک یو سو مچ میم آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کے ٹائم کے لیے. ایز اے پیرنٹ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، اور اس سیشن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور آپ کی رہنمائی سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اگر ہم اپنے بچوں کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر میں اس سیشن کو شارٹلی سمرائز کروں تو ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جہاں سے ان کی پرورش ہو. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو ذمہ داری آتی ہے وہ والدین کے کندھوں پہ آتی ہے. تو اس سبق کے لیے، اس گائیڈنس کے لیے، اس رہنمائی کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.